بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی التخارج، یہ فصل تخارج کے بارے میں ہے۔ تخارج کا بیان جو ہے اچھی طرح آپ لوگ سمجھ لیجئے، مسئلہ کی سمجھ کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ تخارج کا مطلب ہوتا ہے ایک وارث اپنا کچھ حصہ لے کر کے باقی کو معاف کر دے اور درمیان سے نکل جائے، اسی کو تخارج کہتے ہیں۔ کوئی وارث اپنے حق کو معاف کر دے اور حصہ دار نہ بنے، تو کسی حق کے عوض میں اگر درمیان سے نکلتا ہے تو یہ تخارج ہے۔ کوئی حق اس کے ذمے آتا ہے، کوئی مال اس کے ذمے آتا ہے، تو اس میں وہ مقاصہ کر کے اور اس کے معاوضے میں اس کے بدل میں باقی اپنے حقوق کو معاف کر دے تو یہ ٹھیک ہے نا۔ آج کل یہ سب ہمارے معاشرے میں چل رہا ہوتا ہے کہ بیٹیاں اپنا حق معاف کر دیتی ہیں، بہنیں اپنا حق معاف کر دیتی ہیں بھائیوں کے حق میں، بیٹیاں بیٹوں کے حق میں، یا بس یوں ہی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا اور بیٹیوں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تم معاف کر دو۔ یہ معافی درست نہیں ہے۔ تو تخارج میں یہی بات بتائی جائے گی۔ بہت زیادہ چلتا ہے، یہ لوگ سب ناجائز و حرام ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ لوگوں نے ترکے اور وراثت کے مسائل کو نافذ ہی نہیں کیا عموماً۔ جب حصہ بٹتا ہے، ترکہ بٹتا ہے، تو بیٹیوں کو بہنوں کو بالکل خالی رکھا جاتا ہے اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کو چونکہ جہیز دیا گیا ہے تو جہیز جو ہے نا وہ ترکے سے ان کا حصہ ہو گیا اور اب ان کو کچھ نہیں دینا ہے۔ پھر یہ کہ بہن بیٹیاں یہ بھی ذہن رکھتی ہیں اور حالات ان کو مجبور کرتے ہیں کہ چلو ہم حصہ نہیں لیتے، ہمارا مائکے میں آنا جانا رہے گا، بھائیوں کے پاس آنا جانا رہے گا، حق رہے گا، ہم اپنا ترکے سے حق لے لیں گے تو ہمارا مائکے سے کوئی حق تعلق باقی نہیں رہے گا۔ تو اپنا مائکہ باقی رکھنے کے لیے وہ کیا کرتی ہیں؟ ہیں؟ معاف کر دیتی ہیں۔ لوگ معاف کروا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا مائکہ کم سے کم رہے، ہم لوگ کبھی جائیں تو بھائی اور بھاؤج جو ہے کم سے کم چائے تو پلا دیں، ایک ٹائم کھانا کھلا دیں، تھوڑا رہنے دیں ہم کو وہاں پہ، تو اس لیے ہم اپنا حق معاف کرتے ہیں۔ یہ سب معافی جو ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ سب غلط ہے۔ معافی ہوگی ہی نہیں، اس کا حق باقی رہے گا اور بھائیوں نے جو جو لے لیا ہے سب میں بہنوں کا حق باقی رہے گا۔ اگر یہ صراحتاً بول دے کہ ہم نے معاف کیا تب بھی نہیں ہوگا، اتنے تو بولتے ہی نہیں ہیں، محروم رکھتے ہیں۔ اگر لکھوا لیا کہ ہم نے معاف کیا تب بھی نہیں ہوگا، تو پھر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے یہ بتائیے، تو اسی کا طریقہ تخارج ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ تملک جبری ہے، یہ تو پڑھ لیا نا آپ نے بار بار، یہ تملک جبری ہے، یہ آپ کے اختیار سے آپ کی ملک میں نہیں آیا، جیسے آپ نے بیت و اشتری تو کہا ہو، یا ہبہ قبول کر لیا ہو، یا کسی نے صدقہ کر دیا آپ نے قبول کر لیا، تو آپ کے قبول کرنے سے وہ آیا آپ کے پاس۔ لیکن یہ جو ترکہ آپ کے باپ دادا یا کوئی آپ کے مورث جو ہے انتقال کر گیا، اس کا مال آپ کے ملک میں آیا، تو یہ ایجاب و قبول کے نتیجے میں نہیں آیا ہے، خونی رشتے کی وجہ سے آیا ہے۔ یہ تملک جبری ہے، تو جو تملک جبری ہے، جو اختیاری ہے، اس میں نہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے قبول کیا نہیں کیا۔ جو تملک جبری ہے اس میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے قبول کیا یا نہیں کیا، یا میں نے چھوڑ دیا، معاف کیا؟ تو ترک بھی درست نہیں ہے، معاف کرنا بھی درست ہے، ابراء بھی درست نہیں ہے۔ تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں معاوضہ چلنا چاہیے۔ لہٰذا یوں کرنا ہوگا کہ کچھ لے کر کے باقی معاف کرے۔ جی کیا ہوگا؟ کچھ لے کر باقی معاف کرے، یا پھر یوں ہوگا کہ کوئی حق اس کے ذمے آتا ہو تو
اس حق کے بدلے میں معاف کرے. جیسے بہن نے قرض لے رکھا تھا، ہے نا، اپنے بھائی سے، بھائی کا انتقال ہو گیا، اب بھائیوں نے بانٹ لیا، بہن کو محروم کرنا چاہتے، نہیں کر سکتے. لیکن وہ بہن جس نے قرض لیا ہوا تھا، وہ قرض کم تھا اور حصہ اس بہن کا زیادہ بنتا تھا. تو اس بہن نے کیا کیا کہ جو میرا حصہ بنتا ہے وہ میں معاف کرتی ہوں، اس دین کے بدلے جو میرے ذمہ آ رہا ہے وہ میں نے لے لیا تھا، اور اس کے عوض میں اپنا حق معاف کرتی ہوں. یہ ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ تو زید کا انتقال ہوا، اس کے وارثین میں بہت سارے لوگ ہیں. یہاں پر مثال دیں گے شوہر اور بیوی کا کی مثال. بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر کے ذمے اس کا مہر تھا. تو شوہر کی دو حالتیں ہیں، اگر اولاد نہیں ہے تو نصف ملتا ہے، اور اولاد ہے تو ربع ملتا ہے. تو اب ایسی صورت تھی کہ شوہر کے ذمے اس عورت کا مہر تھا، شوہر نے ابھی تک مہر نہ دیا، اور اب بیوی مر گئی تو اس کا حصہ نصف بن رہا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ نصف جو میرا حصہ بن رہا ہے وہ میں چھوڑتا ہوں، معاف کرتا ہوں. لیکن کس چیز کے عوض معاف کرتا ہوں؟ جو میرے ذمے دین مہر ہے اس کے عوض، کہ میں مہر نہیں دیتا اور حصہ معاف کرتا ہوں. تو مثال کے طور پر جو دین مہر تھا اس کے ذمے وہ 10,000 تھا، اور اس کا حصہ بن رہا ہے 20,000، ہے نا. تو 10,000 کے بدلے میں 20,000 میں نے معاف کیا. اس طرح چل جائے گا. یا کچھ لے کر کے باقی معاف کر دے، چلو میرا حصہ بن رہا 20,000، میں چلو 2-3,000 لے لیتا ہوں، باقی معاف کر دیتا ہوں، بہنوں کے حق میں، بھائیوں کے، کسی کے حق میں بھی. کچھ لے کر کے معاف کر دینا یا کسی دین کے عوض معاف کر دینا، یہ چلے گا. مطلقاً معاف کرنا نہیں چلے گا. یہ مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے. فصل فی التخارج، من صالح علی شیء من الترک فطرح سہامہ من التسخیر. جو کوئی ترکے میں سے کسی شے پر مصالحت کر لے، ہیں، اور کہتے کہ یہ میں نہیں لیتا، ہاں، کسی ترکے میں سے کسی شے پر کچھ دے کر مصالحت کر لے، یا کچھ معاف کر کے مصالحت کر لے، فترہ سیام ہو میں نے تصیح، تو اس کے سیام کو تصیح سے ختم کر دو. طرحہ یطرحہ میں نے اٹھا کے ہٹا دو، پھینک دو. تو تصیح سے جو اس کا حصہ بنتا ہو کیا کر دو؟ ہٹا دو. ثم مقسم ما بقی من الترکہ، پھر ترکے میں سے جو باقی رہا اس کو تقسیم کر دو علی سہام الباقین، جو باقی لوگ رہ گئے ان کے حصوں پر. اس کی مثال دیکھ لیجئے، کزوجن و امن و عامن، جیسے شوہر اور ماں اور چچا. فصالہ زوج علی ما فی ذمۃ من المہر، تو زوج نے، شوہر نے مصالحت کی، اس کے ذمے جو مہر باقی ہے اپنی بیوی کو نہیں دے سکا ہے، اسی پر مصالحت کر لی کہ چلو میرا حق چھوڑو، اور دین مہر بھی میں نہیں دیتا، اس کے عوض میں حق چھوڑتا ہوں. وخرج من البین، اور یہ کہہ کر کے درمیان سے نکل گیا کہ چھوڑو میرا حصہ مت لگاؤ. تو اب کیا کریں گے؟ جو اس کا حصہ بنتا ہو اس کا حصہ اصل مسئلہ سے ختم کر دیں گے. فتقسم باقی ترکہ بین الام والعم اثلاثا، تو باقی ترکہ جو ہے نا، ماں اور چچا باقی رہ گئے ہیں، ان میں 3 حصے بن کر کے تقسیم ہوں گے. بقدر سہامہما، ماں اور چچا کے حصے کے بقدر. سہمان للام و سہم للعم، 2 حصے جو ہے ماں کے ہوں گے اور 1 حصہ چچا کا. دیکھ لیجیے آپ کیسے ہوگا. ہندا مری ہے اور اس نے زوج چھوڑا، اور ماں اور چچا. تو زوج، اولاد ہے نہیں ہندا کی، تو زوج کا نصف ہے، اور ماں کا جو ہے اس سلسلے میں سدس ہے. نہیں، سلس ہے. جب جب اولاد ہو تو ماں کا کیا ہوتا ہے؟ سدس. یا 2 بھائی بہن ہو تو ماں کا سدس ہوتا ہے، اور ایسا کوئی نہیں ہے تو ماں کا سلس. ماں کا کیا ہے؟ سلس ہے، تہائی حصہ. تو نصف کا ٹکراؤ جب تہائی سے ہوگا، اور ہم چچا تو اسبا ہے، تو مسئلہ 6 سے بنے گا. تو شوہر کو مل جائے گا 3 جی، اور 6 میں سے سلس کتنا ہوگا؟ 2.
اور چچا کا کیا ہوگا؟ 1. 3 شوہر کا ہو گیا، 2 ماں کو ہو گیا، بچا کتنا؟ 1 بچا نا، 1 ہو گیا شوہر چچا کا۔ اب کیا ہوا کہ یہ تو حصہ بن گیا شوہر کا، شوہر نے کہا کہ مجھے نہیں لینا، اور میرے ذمے جو ہندا کا مہر ہے وہ میں دیتا نہیں اور حصہ لیتا نہیں، میرے حصے سے مہر کا معاملہ کٹے پیٹے کر دو، ختم کر دو، چھوڑ دو، میں باہر نکل جاتا ہوں۔ تو 6 سے اس کے حصے کو ختم کریں گے، ہیں، بچ جائے گا 3، تو جو 3 سے پہلے جا رہا تھا ماں کو، اس کو 2 دے دیں گے، اور بچا تھا 1 چچا کے لیے، وہ 1 رہے گا، اسی طرح رہے گا۔ تو اصل مسئلہ یا تصحیح سے جو حصہ تھا زوج کا، زوج نے چھوڑ دیا، تو اسی سے اس کا سہام ختم کریں گے، اثر 9 مسئلہ نہیں بنائیں گے، اثر 9 مسئلہ نہیں بنائیں گے۔ اثر 9 مسئلہ بناتے ہیں تو کیا ہوگا کہ زوج کو ختم کر دیا، اور اب یہ کر دیا کہ زوج جب بیچ میں سے نکل گیا تو ہندا کا انتقال ہوا، اس کی ماں ہے اور چچا ہے، تو چچا اسبا ہے، ماں کا سلوس ہے، 3 سے مسئلہ بنائیں گے، 1 ماں کو دے دیں گے، 2 بچا چچا کو، چچا کا 2 ہو جائے گا، تو چچا کا تو ڈبل چلا گیا، ماں کو کم ہے، تو نیا مسئلہ نہیں بنائیں گے، تصحیح کریں گے، اصل مسئلہ جو پہلے بنایا تو اسی مسئلے سے جو سہم تھا زوج کا، اس کو ہٹائیں گے، اور باقی جو ہے نا وہ تقسیم کر دیں گے، تو ماں کو دونا ملے گا چچا کا، اسی لیے اصلاسن کہا، کیا کہا؟ فتقسم و باقی ترکہ بین الام والعم، ماں اور چچا کے درمیان باقی ترکہ جو ہے تقسیم کر دیا گا 3 حصوں میں، بقدر سہامہما، ان دونوں کا جو حصہ بن رہا تھا اسی طرح سے، سہمان للام و سہم للعم، 2 حصہ ماں کا اور 1 حصہ چچا کا، ٹھیک ہے۔ اسی کی دوسری مثال لے لیجئے کہ ہندا کا انتقال نہیں ہوا بلکہ اس کے شوہر زید کا انتقال ہوا، زوجۃ و اربعۃ بنین، جی کا زوجین ہے نا، او زوجۃ و اربعۃ بنین، کی 1 زوجہ ہے اور 4 بیٹے ہیں، 2-3 بیٹے ہیں، تو یہ دیکھ لیجئے مسئلہ کہ زید کا انتقال ہوا اور اس نے 1 زوجہ چھوڑا اور 4 بیٹے، تو 4 بیٹوں میں کیا ہو، فصالح احد البنین علی شیء، تو 4 بیٹوں میں سے 1 بیٹے نے کسی شے پر مصالحت کر لی، وخرج من البین، اور درمیان سے نکل گیا، کسی شے پر کا مطلب جو ہے اس نے اپنے والد سے کچھ قرض لیا ہوگا، یا کوئی دین اس کے والد کا اس کے ذمے آتا ہوگا، تو اس نے کہہ دیا کہ جو میرا حصہ بنتا ہے وہ میں نہیں لیتا، اور جو میرے ذمے دین آتا ہے میرے والد کا وہ میں نہیں دیتا، تو دین کے مقابلے میں اپنا حق جو ہے سے مصالحت کر لے، تو پھر یہاں بھی وہی ہوگا، وخرج من البین فیقسم باقی ترکہ علی 25 سہمن، تو باقی ترکہ 25 حصوں میں تقسیم ہوگا، للمرأۃ 4 اسہم، عورت کو 4 حصے، ولکل ابن 7، اور ہر بیٹے کا 7، یہ کیسے ہوگا ذرا لگا کے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہاں پر انتقال ہوا ہے کس کا؟ زید کا، اس نے زوجہ دیکھ لیجئے، زید کا انتقال ہوا، اس نے 1 زوجہ چھوڑا اور 4 بیٹے ہیں، ابن 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 ابن، اب ابن جو ہیں یہ سب تو اسبا ہو گئے، اصحاب فرائض میں سے ہیں نہیں، حصہ کیسے بنے گا، مسئلہ کیسے بنے گا؟ تو اسبات کا تو اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو بچتا ہے وہ جاتا ہے، زوجہ اصحاب فرائض میں سے ہے، اور اولاد کی موجودگی میں زوجہ کا سمن ہے، 8واں حصہ ہے، تو ایک ہی گروہ ہے اصحاب فرائض میں سے، اسی کے جو ہے حال سے مسئلہ بنا دیں گے، سمن ہے اس کا، سمن ہے تو مسئلہ 8 سے بنایا، کتنے سے بنایا، اور زوجہ کو 1 دے دیا، بچا کتنا، 7، جی جب 7 بچا تو
7 جو ہے 4 بیٹوں میں برابر جائے گا نہیں، تصحیح کرنا پڑے گا. 7 کو 4 جگہ کیسے بانٹیں گے؟ تصحیح کریں گے. تو ان کے سہام کو اٹھا کر کے ضرب دے دیں گے، نہیں عدد رؤوس، کیونکہ عدد رؤوس 4 ہے اور عدد سہام 7 ہیں، 7 اور 4 میں تباین ہے، تو رؤوس کی تعداد کو اصل مسئلہ میں ضرب دیتے ہیں. تو 4 سے 8 کو ضرب دیں گے، کتنا بنے گا؟ 32. 8 چوک کو 32 ہو گیا. اب 4 سے ضرب دیا زوجہ کے حصے کو تو 4 زوجہ کو گیا، اور 7 سے ضرب دیا بیٹوں کا تو 7 چوک کو 28، 28 ہو گیا. تو 28 4 32 ہو جائے گا. لیکن ہوا کیا، یعنی اس میں ہر بیٹے کا 7 7 ہے. اس طرح ہوا نا، 28 جو ہے 4 جگہ تقسیم کریں گے، 7 چوک کو 28، تو ہر بیٹے کا 7 7، یعنی زوجہ کا 4، پوری جائیداد 32 جگہ تقسیم ہوگی، بیوی کو 4 اور ہر بیٹے کا 7 7. اس طرح ہو گیا. اب دیکھیں گے تخارج ہوا، ایک بیٹا کیا بول رہا ہے کہ مجھے اپنا حصہ نہیں لینا. تو میں نے بتایا تھا کہ کوئی وارث اپنا حصہ معاف کرے بھی تو معاف نہیں ہوتا، تملک جبری ہے. اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دین اس کے ذمہ آ رہا ہو تو اس کے عوض میں معاف کرے، یہ ہو سکتا ہے. تو اس نے بیٹے نے کہا کہ میرے ذمہ کوئی چیز تھی میرے والد کی، چلو اس کے عوض میں معاف کرتا ہوں. تو اب کیا ہوگا کہ ان کے سہام کو، اس کے سہام کو ختم کر دیں گے، 7 کو. تو 7 کو جب ختم کریں گے تو اصل مسئلہ سے وہ تصحیح سے ختم کریں گے. تصحیح کتنی 32 سے تھی، تو اس میں 7 ختم کرو، کتنا بچا؟ 32 میں سے 7 کو مائنس کریں گے، کیا بچے گا؟ 25. ٹھیک ہے، تو پھر 25 اٹھا کر کے سب کو بانٹ دیں گے، 4 زوجہ کا اور 7 ایک کا، ایک بیٹے کا، 7 دوسرے کا، 7 تیسرے کا. تو 7 دونی 14، 7 یہاں 21 اور 4 کتنا ہو گیا؟ 25. یہ بھی 25. چلیے اتنا ہی آج سمجھانا تھا. تخارج کا مسئلہ آپ کے سامنے ہو گیا. پھر یہ ذہن میں رکھیے گا، بانٹنا جو ہے وہ تو بتا دیا انہوں نے. تخارج اسی طرح ہوتا ہے، کسی آتے ہوئے حق کے عوض معاف کرنا، کسی دین کے عوض معاف کرنا، یا کچھ لے کر کے معاف کرنا. ورنہ مکمل طور پہ کوئی وارث معاف کر دے تو یہ معافی درست نہیں ہوتی. چلیے آج یہیں تو روکتے ہیں.